حمزہ تھینک یو سو مچ دیٹ یو کیم. بہت شکریہ آنے کا, آپ نے اپنا وقت نکالا اینڈ یو جوائنڈ اس ہیئر ٹونائٹ. بہت شکریہ, اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو. تھینک یو سو مچ. اور میں جو ہے فرسٹ آف آل آپ کا اور پوری K2 چینل ٹیم کا جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور انوائٹ کیا آپ لوگوں نے, اور کہ میں اپنی فٹنس جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, فٹنس ٹپس, کیونکہ آج کل لوگوں کو کافی پرابلمس فیس کر رہے ہیں لوگ ریلیٹڈ دس فٹنس, اور کافی ڈائبٹیز کا لوگ شکار ہیں, بیماریوں کا شکار ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سو آئی ایم گونا شیئر مائی. وی گلیڈ دیٹ یو ہیئر, کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ خواتین حضرات آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں شو, آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ فٹنس اٹ از ڈیفینیٹلی این امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ٹاک اباؤٹ. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ کافی نگلیکٹڈ تھا, یا تو لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے, زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اب فائنلی پیپل آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ دیر پیپل لائک یو, فٹنس ٹرینرز, فٹنس بلاگرز, ہو آر کمنگ فارورڈ اینڈ ایجوکیٹنگ پیپل اباؤٹ اٹ. تو سب سے پہلا سوال جو میرا ہے حمزہ وہ یہ کہ واٹ ڈز فٹنس مین ٹو یو؟ دیکھیں فٹنس مین یہ نہیں ہے کہ اچھی آپ کی باڈی وغیرہ ہو اور آپ کے جو ہے ڈولے شولے اور آپ کے ایبز وغیرہ ہو. پیپل لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ فٹنس ہے. دیکھیے فٹنس یہ آپ کی جو ڈیلی لائف, ڈیلی بیسس کی جو آپ کی روٹینز ہوتی ہیں, آپ کی آفس, یا کچھ لوگ یونیورسٹیز جاتے ہیں, کالج, آفس وغیرہ, اسکولز وغیرہ, اس کے بعد جب آپ گھر آ جاتے ہیں سب ایکٹیویٹیز فنش کرنے کے بعد, بالکل, تو تب بھی آپ کی باڈی میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اگر آپ ورک آؤٹ کے لیے آ سکتے ہیں, آپ صبح سے آپ اپنے سب آفس کے کام یو کور اپ یور ایوری تھنگ, اور اس کے بعد آپ کی باڈی میں اتنی انرجی ہے کہ آپ جائیں جم جائیں, آپ اپنی ورک آؤٹ کریں, یا کچھ فٹ بال, بیڈمنٹن, جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. سو دس از کالڈ یور فٹنس. ویری ٹرو, دیٹ از ویری ویل ایکسپلینڈ. تو حمزہ واٹ واز یور ایج جب آپ نے بیسکلی ریئلائز کیا فٹنس کی امپورٹنس کو؟ میری ایج آئی اسٹارٹڈ فرام 18. اچھا جی, تو کوئی انسپریشن تھی اس کے پیچھے؟ کیسے آپ نے انسپریشن نہیں تھی, ڈیسائیڈ بس کچھ اکثر ٹی ویز پہ دیکھ کے اچھے باڈی بلڈرس کو دیکھ کر, تو وہ چیز بس مجھے جو ہے وہ ٹچ مائی ہارٹ. اچھا جی, تو میں نے کہا چلے میں بھی اسٹارٹ کرتا ہوں. میں کرکٹ کا پیشنیٹ تھا کافی. اچھا, سو یو ور انٹو اسپورٹس. جی بالکل. تو ایز اے فاسٹ بالر تو مجھ میں اتنی انرجی, مطلب اس میں بھی آپ کے لیے جو ہے فٹنس کافی میٹر کرتی ہے ہر ایک اسپورٹ میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو بینگ اے فاسٹ بالر مجھ میں اتنی وہ انرجی وغیرہ تھی نہیں کہ میں صرف پاور سے جو ہے بالنگ وغیرہ کروا سکوں. تو ہم ویک میں کہیں 2 بار جو ہے جم جایا کرتے تھے. تو اس کے بعد جب میں نے جم میں دیکھا ہے وہ باڈی بلڈرس کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, وہ ویٹ اٹھا رہے تھے, تو وہ چیز جو ہے نا پھر مجھے اس نے مجھے کلک کیا تھا. میں نے کہا پھر میں نے کہا کہ میں جو ہے اپنی ہیلتھ پہ کام کرتا ہوں. سو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے باڈی بلڈنگ اسٹارٹ کی. یہ بہت اچھا کیا آپ نے. اور ہم بات کرتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پریزنس پہ. تو آپ نے جب اسٹارٹ کیا, بیکاز یو شیئر اباؤٹ یور جرنی ود سو مینی پیپل, یو ہیو سو مینی فالوورز, تو آپ نے کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اسٹارٹ کیا تھا؟ میں نے جیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر کوئی فیس بک یوز کر رہے ہیں, تو فیس بک فرسٹ تھنگ تھا, اس کے بعد جو ہے انسٹا تھا. اچھا. تو میں ڈیلی بیسس پہ جو بھی ورک آؤٹس کرتا تھا, میری جو ڈائٹ پلانس وغیرہ تھی, میلس تھیں, میرے جتنے کلائنٹس تھے ان کی ویٹ لاس کی جرنی, کسی کا ویٹ گین کا جو بھی ہوتا تھا, تو وہ میں ڈیلی بیسس پہ پوسٹ کرتا تھا, تو وہ لوگ شیئر کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ کو رسپانس اچھا ہے, آپ لوگوں نے انکریج کیا, you should go with it. میں کافی جو ہے تھینک فل ہوں اپنے سب فالوورس کا, میرے جتنے بھی جم میں کلائنٹس ہیں, ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں اور مجھ سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ویٹ لاس کے لیے, ویٹ گین کے لیے کیا کریں. تو دیٹ از ونڈرفل. اور یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھے سپورٹیو لوگ ہوں, آپ کے ارد گرد اچھے فرینڈز ہوں جو آپ کو سپورٹ کریں, دیٹ ریئلی ہیلپس یو سکسیڈ. پازیٹیو پیپل, سراؤنڈنگ ود پازیٹیو پیپل بہت میٹر کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. اور اس لیول تک آنے کے لیے تو میں جو ہے میں یہی کہوں گا کہ یہ سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے ٹف ٹائم میں بھی مجھے کہا ہے کہ نہیں, یو کین ڈو اٹ, جسٹ گو فار اٹ, کیپ گوئنگ دس وے. تو مطلب موٹیویٹ کر کے تو یہ سارا کریڈٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے جو پازیٹیو لوگ آپ کے جو ارد گرد ہوتے ہیں. ویری ٹرو. تو ہم سب ہم بات کرتے ہیں کہ جم کے بارے میں, اسپیسیفکلی ورکنگ آؤٹ کے بارے میں کچھ عجیب باتیں بھی کی جاتی ہیں. کالنگ اٹ عجیب بیکاز ایٹ ٹائمز دے آر ویری فنی. جیسے کہ یہ باتیں ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی پتلے لڑکے یا لڑکی کو یو نو اف دے سجیسٹ کہ ہم نے جم جانا ہے, اور اف دے ہیو دس آئیڈیا ان دیئر ہیڈ, تو انہیں کہا جاتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ تو بہت پتلے ہو پہلے سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بات ہوتی تو آئی واز سو اسکنی لائک 4 years before میں بہت اسکنی تھا. جی, تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, جو اسکنی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی لائف میں کافی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں بیکاز آف یور ہیلتھ. تو ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی فٹنس ٹاپ پہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سلم ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے, اس کو بھی جانا چاہیے. تو
تو اس کو اور بھی ہیلدی ہونا چاہیے. ہیلدی ہونا جی چاہیے. exactly. سو جم بیسکلی ایک طریقے سے ورکنگ آؤٹ آپ کو آپ کے ایک ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. Exactly. اسپیسیفکلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ چبی ہیں یا آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ جی. کو پتلا ہونا ہے. ناٹ اسپیسیفکلی دیٹ, بٹ اسکنی پیپل اٹ ہیلپس دیم گیٹ ان ٹو اے ہیلدیئر لائف اسٹائل, ہیلپس دیم بیکم ہیلدیئر. اب کوئی جو اسکنی لوگ ہیں, اب فیوچر میں کچھ ان لوگوں کے اس طرح کوئی ٹیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں یا ایسے ان کے لائف میں کوئی ایسے چیلنجز وغیرہ آ جاتی ہیں کہ پھر اس ٹائم پہ پھر اس طرح کی سچویشن میں لائک دے ہیو ٹو جوائن دا جم. تو پھر اکثر جو اسکنی لوگ جم جوائن کرتے ہیں, میں جو اکثر ڈیلی بیسس پہ ہمیں جو لوگ ہم فیس کرتے ہیں, اچھا جی جم جوائن کرنا ہے, ایک ہفتے بعد میرا آرمی کا ٹیسٹ ہے, ایک ہفتے بعد میرا اس کا ٹیسٹ ہے, ایک ہفتے بعد میری شادی ہے, ایک مہینے بعد میری شادی. جی تو اس طرح نہیں ہوتا, لائک اس کو آپ نے اپنا ایک لائف اسٹائل بنانا ہوتا ہے. ہیو ٹو میک اٹ پارٹ آف یور ڈیلی روٹین. ایگزیکٹلی یہ ایک پیشن, اگر یو پیشنیٹ اباؤٹ اینی تھنگ تو پھر آپ نکال لیتے ہو وقت اس کے لیے. تو آپ نے ٹریننگ دینا کب اسٹارٹ کی؟ میں نے 2017 سے. اچھا, تو آپ کے تو اب کافی کلائنٹس بنے ہوں گے. کافی کلائنٹس ہیں میرے ماشاء اللہ. تو آن اے ڈیلی بیسس ہو رہا ہوتا ہے؟ جی میرے مارننگ میں بھی جو ہے لائک 7 to 9 AM میرے جو ہے یہ 2 hours کی کلاس ہوتی ہے مارننگ میں. اس کے بعد 9 to 10 جو ہے میرے کلائنٹس ہیں, تو میں ان کے گھر میں جا کے ان کو ٹرین کرتا ہوں. 9 to 10, 10 to 11. اور اس کے بعد جو ہے 5 to 6 میری اپنی ورک آؤٹس کی ٹائمنگ ہوتی ہے. پھر 6 to 7 آئی ہیو ٹو گو ٹو مائی اندر کلائنٹ ہاؤس. تو 8 PM تک میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, اور پھر واپس جم آنا. ایگزیکٹلی, سو it's all about passion. It is. If you like, and then you enjoy the work that you're exactly, doing. That is what exactly. matters. آپ کا ایک پیشن ہے اور آپ اسی میں محنت بھی کر رہے ہو, سو وہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کے لیے. بالکل. تو آپ اپنے کلائنٹس کو انکریج کیسے کرتے ہیں, to move forward, to achieve the goal, their fitness goal? جو مین چیز ہے نا وہ ہے آپ نے ایک پرسن کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں اسٹارٹنگ میں تو آپ کا ویٹ وغیرہ لاس ہو جاتا ہے. اچھا لوگ شارٹ کٹس کے پیچھے کافی گھومتے ہیں. ہاں کہ بس جلدی جلدی ہم لوگ, ہاں جنہوں نے ویٹ لاس کرنا ہے, اچھا مجھے کون سا فیٹ بڑھنا چاہیے, میں کیا ایسی چیز یوز کروں, کون سی ایسی میڈیسنز, کون سا ایسا سپلیمنٹ یوز کروں کہ میرا اس کے ساتھ ویٹ لاس ہو جائے. تو اس میں کوئی بھی ان کا مین پرابلم یہ ہے نا کہ وہ شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو مہینے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اٹس اے ویری سلو اینڈ لانگ پروسیس. یہ میں بتانا چاہتا ہوں ساروں کو کہ جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں, کوئی مسل گین کرنا چاہتا ہے, جنہوں نے اپنی باڈی ٹرن اپ کرنی ہوتی ہے, جو ویٹ لاس کرنا چاہتا ہے, سو اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے, یہ مہینے 2 مہینے کا کام نہیں ہے. آپ 15 20 25 سال سے آپ کھاتے آ رہے ہو, سو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ کہتے ہو کہ مجھے 2 مہینوں میں میرے ایبس بن جائیں, میری باڈی شیپ میں آ جائے. ٹھیک ہے, سو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو جس کے لیے کچھ اسٹیرائڈز وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا اپنا فٹنس گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یو ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیرائڈس, وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. ٹھیک ہے, وہ جو باڈی بلڈرس پرو ہوتے ہیں, جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشنز کرنے ہوتے ہیں, سو دس تھنگ از اسپیشلی میڈ فار دوز گائز. اوکے, سو اٹس ناٹ فار دا بگنرز, جنہوں نے ویٹ لاس کرنا ہے, جنہوں نے ہیلدی رہنا ہے, جنہوں نے فٹ رہنا ہے. سو ان کے لیے آپ جب صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ جم ہیں, ٹھیک ہے, آپ صرف اپنے ورک آؤٹ کرو. ایگزیکٹلی, کیپ اٹ لائٹ. لیکن آئی ہیو سین کہ کافی بگنرز بھی وہی والی بات کہ اپنے گول کو جلدی اچیو کرنے کے لیے دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیز تھنگز. ایگزیکٹلی, اسی بات پہ میں دوبارہ آؤں گا. ایسے اسکینی لڑکے آ جاتے ہیں جنہوں نے آج تک مطلب جم کا ڈور بھی نہیں دیکھا ہوتا. ٹھیک ہے, سر میں نے جم جوائن کرنا ہے, تو آپ کون سا سپلیمنٹ مجھے پریفر کریں کہ میں کون سا سپلیمنٹ کہ میرا ویٹ گین ہو جائے, میرے مسل گین ہو جائے. یار بھائی آپ کائنڈلی جم تو آؤ, 3 to 4 months آپ پراپر ٹریننگ تو کرو. ٹھیک ہے, پھر آپ کی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیپینڈس آن یور باڈی لینگویج. اگر آپ کو ضرورت ہے سپلیمنٹس کی, گو فار اٹ. سپلیمنٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہ پروٹین پاؤڈرز آ رہے ہیں تو ہر کوئی وہی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پروٹینس, تو ایگ وائٹس, فش, چکن, ڈیلی بیسس آپ کی جتنی بھی میلز ہیں, جسٹ گو فار دیز ہیلدی میلز. ویل کم ٹورڈز دا میل پارٹ. ہم آپ سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی میل کے بارے میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ اسٹیرائڈز وغیرہ لیے جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں فار دا بگنرز, ڈز what kind of a negative impact? بگنرز کو تو میں ہمیشہ یہی سجیسٹ کروں گا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ, لائک جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیز سپلیمنٹس. ٹھیک ہے, آج کل ہر ایک دوسرے بچے کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے, پروٹین ہے تو باڈی بنے گی, پروٹین سپلیمنٹس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں ایگزیکٹلی یہی سننا چاہتے ہیں. آپ یار 3 to 4 months جائیں جم تو جائیں. آپ یقین کریں, میں نے بولا نا کہ باڈی لینگویج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب مجھے پروٹینس کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے کافی محنت کی اپنی اس فیلڈ میں, بیکاز مائی مسلز ناؤ نیڈ دیز پروٹینس. ٹھیک ہے,
میں اپنی جو ہے ایگ وائٹس جو اپنی نیچرل میلز ہیں وہ بھی لیتا ہوں, اپنی پوسٹ ورک آؤٹ میل میں جو میرے سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی میں لیتا ہوں, بیکاز آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, 100% aware of what you're doing. ڈفرینٹ باڈیز ہیں, آپ کی باڈی ڈفرینٹ ہے, اس کی باڈی ڈفرینٹ ہے, سب کی باڈیز ڈفرینٹ ہے. جو میں نے کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے وہ میں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بالکل, یہ بات تو آپ نے ایگزیکٹ وہی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور باڈی لینگویج یو ہیو ٹو گو. ایگزیکٹلی. اور حمزہ آپ نے یہ بات کی کہ اٹس اے ویری لانگ اینڈ سلو پروسیس, لیکن ان ایوریج آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ آئی نو اٹ ویریز فرام ون پرسن ٹو دی ادر, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے یو نو ان ایوریج؟ اٹ ڈیپینڈس آن یو ہاؤ یو اسپیڈ اپ دا پروسیس, ٹھیک ہے, فرسٹ تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤ بیڈ یو وانٹ اٹ, ٹھیک ہے. ویسے تو سال بھی لگتے ہیں, آپ اس کو 6 months پہ بھی کر سکتے ہو اف یو ریئلی وانٹ اٹ بیڈ. ایک بندہ کہتا ہے نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ بس میں کپڑوں میں فٹ لگوں اور بس اس طرح میں چاہتا ہوں. بھائی آپ کو محنت, یو ہیو ٹو ٹرین لائک اے چیمپ. ایزی نہیں ہوتا اس کو اچیو کرنے کے لیے, بہت ڈیڈیکیشن, بہت پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے. جی ڈیڈیکیشن, آپ کو خود کو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ, پازیٹیو رہنا پڑتا ہے کافی. اور مینٹلی آپ کو لائک اس چیز کو سیریس, جم میں لوگ آتے ہیں فون یوز کرتے ہیں پکچرز وغیرہ, ٹھیک ہے آپ لو, لیکن جو آپ کے 30 to 40 50 منٹ, لیکن جو آپ کا گول ہے ڈیلی کا وہ تو اچیو کرو پہلے. ایگزیکٹلی, وہ ایک کم از کم فوکس تھوڑا ٹائم جو ہے وہ آپ سیریس دیں, آپ پراپر ٹریننگ کریں, لائک 3 to 4 5 months آپ پراپر ٹریننگ کرو. ہر منتھ بعد, ہر ویک بعد آپ کو ریزلٹ ملتا ہے. یہ نہیں کہ میں بول لوں کہ سلو پروسیس آپ کو 10 سال بعد ریزلٹ ملے گا. جی, اور پراپر گائیڈنس. یہاں پہ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ٹرینرز ہیں وہ پراپر لڑکوں کو گائیڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. انہوں نے سپلیمنٹس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, تو ایک بچہ ہے بگنر ہے تو اس کو بھی بولتے ہیں کہ یہ سپلیمنٹ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ یہ یوز کرو, آپ یہ یوز کرو, ٹھیک ہے. تو وہ بس اس کے کچھ لوگ اس کو کافی نیگیٹو لیتے ہیں سپلیمنٹس کو. تو I think ایک بزنس سا بھی بن گیا ہم. ایگزیکٹلی, تو people are selling these products. ایگزیکٹلی, تو they just think about the money. And they just think about their own benefit. Exactly. And it's so important that you first aware them about the side effects. تو میرے اب جتنے بھی فالوورز ہیں, میرے جتنے فرینڈس ہیں, جتنے کلائنٹس ہیں, تو میں جو ہے آپ لائک اوروں کو پوچھتا ہوں, اور لوگ جب آتے ہیں جو سپلیمنٹس کا پوچھتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ میرا پرسنل کلائنٹ ہے, آپ ان سے پوچھو کہ میں نے ابھی تک آپ کو کوئی سپلیمنٹ کا بولا ہے. بگنرس کی میں بات کروں, ٹھیک ہے. ڈیپینڈس یور باڈی, جیسے جیسے آپ کی باڈی اچھی ہوتی جاتی ہے, آپ کے مسلز میچیور ہوتے جاتے ہیں, دین گو فار دیز تھنگس. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو. حمزہ, ہر ایک کوچ کا, ایک ٹرینر کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے ٹیچ کرنے کا. آپ کا کیا اسٹائل ہے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیچ یور کلائنٹس؟ میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں فرسٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اینڈ ڈیورنگ ٹریننگ جب وہ تھک جاتے ہیں اس کے بعد میں ان کو پش کرتا ہوں, اور میں کافی موٹیویٹ کرتا ہوں. لائک سم ٹائم میں ان پہ شاؤٹ کرتا ہوں, I shout on them کہ نہیں اگر ابھی نہیں کیا تو پھر کبھی بھی نہیں کیا, this is what you have to do, it's you versus you. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایگزیکٹلی, تو اپنی جو پاسٹ ہوتا ہے, لائک جس طرح میں اس لیول تک آئی ہوں, وہ اپنی اسٹوری ہے ان کو سنا کے وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی طرح باڈی بنانی ہے. میں نے کہا میں نے تو ابھی بھی وہ چیز نہیں اچیو کی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایگزیکٹلی, کہتے ہیں کہ سم ٹائمس اٹ ٹیکس 10 years to get that 1 year, ٹھیک ہے. میں پچھلے 5-7 سال سے لگا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی بھی مجھے وہ چیز نہیں ملی جو میں کہتا ہوں کہ ہاں یار مجھے اس جگہ پر ہونا چاہیے. لیکن ابھی جس لیول پہ ہوں, یہ بھی ایک بندے کا ایم ہے, یہ بھی ایک کسی نہ کسی لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں ہمیں آپ کی طرح بننا ہے. So it's also achievement for me. It's a big achievement. جی, it's wonderful. تو بس وہی بات ہے کہ لوگ شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو شارٹ کٹس وغیرہ کچھ نہیں ہے, آپ لگے رہو. لیکن it's great what you're doing. آپ کا نظر آتا ہے کہ how you're dedicated and how you're dedicated towards your client especially. تو ہم سب بات کرتے ہیں تھوڑا بہت جو میل پلانز ہیں اس کے بارے میں. آپ ہر ایک کلائنٹ کے لیے الگ میل پلان بناتے ہیں. As I have told you کہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں, ٹھیک ہے. بالکل, میری جو ڈائٹ پلان ہوگا وہ الگ ہوگا, میں نے جتنی کیلریز لینی ہے وہ الگ ہے, آپ کا ڈائٹ پلان الگ ہوگا, آپ نے جتنی کیلریز لینی ہے. سو اٹ ڈیپینڈس آن یور باڈی. ڈفرینٹ باڈیز ہیں, تو اکارڈنگ ٹو یور باڈی لینگویج آپ کو اپنے میلز لینے ہوتے ہیں. کتنے انٹیک آپ نے پروٹین کتنا انٹیک لینا ہوگا, آپ نے کاربس کتنے لینے ہوں گے, کتنے گرام آپ نے کاربس لینے ہوں گے. سو اٹ ڈیپینڈس آن یور. اور اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو لاٹ آف پیپل آر اناویئر اباؤٹ دی کیلری کاؤنٹنگ میتھڈ. تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں, مجھے بھی اتنا بارے نہیں پتا. اچھی بات ہے کہ آپ اپنی کیلریز کاؤنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں, لیٹ سپوز آپ کی نارمل باڈی ہے تو 1600 میکسیمم جس حساب سے آپ کی فزیکس ہے, تو اس حساب سے آپ کو لائک 1600 کیلریز تک آپ کو لینی چاہیے. میری جس حساب سے فزیکس ہے, جس حساب سے میری ایکٹیویٹیز ہے, سو آئی ہیو ٹو ٹیک لائک اراؤنڈ 3500 کیلریز پر ڈے, ٹھیک ہے. اور یہ اچھی بات ہے لائک کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا لے رہے ہو اور کتنے گرام میں لے رہے ہو, کتنے مقدار میں آپ یہ چیز لے رہے ہیں. سو اٹس گڈ. لیکن کچھ لوگ اس چیز کو کافی سیریس لے لیتے ہیں.
کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح یہ کھایا ہے اور میں نے دوپہر کو یہ کھایا ہے, اتنے گرام میں نے وہ کھایا ہے. جس کیپ اٹ سمپل, بیسک چیزیں لو, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر اپنے اپنے ٹائم پر لو. ہمارے یہاں پہ لوگ 2 بجے اٹھتے ہیں تو بریک فاسٹ کرتے ہیں, لائک برنچ کرتے ہیں, 2-3 بجے آپ کا برنچ ہوتا ہے, اس کے بعد جم آ جاتے ہیں. روٹین ہوتی ہی نہیں. ایگزیکٹلی. ان میرے جو کلائنٹ جو صبح 12-1 بجے جو لنچ کرتے ہیں وہ میرا تیسرا چوتھا میل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو مارننگ میں آپ کو اٹھنا ہوتا ہے, آپ اپنا پراپر بریک فاسٹ لیں, آپ لنچ کریں, ڈنر کریں, اینڈ بٹوین یور دیز میجر میل یو ہیو ٹو ٹیک یور اسنیکس. ٹھیک ہے, اس طرح اگر آپ چلو گے تو آپ کے پر ڈے آپ کے 6 to 7 میلز آپ کے بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈائٹ کرنی ہے. ڈائٹ کا مطلب کہ جی لوگوں نے روزے فاقے رکھ دیے. ٹھیک ہے, میں نے تو کچھ نہیں کھانا جی, میں تو ڈائٹ پہ ہوں. لنچ کے ٹائم میں یا بریک فاسٹ کے ٹائم میں کسی نے ایپل کھا لیا یا فریش جوس پی لیا. دیکھیں ان کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ پراپر بریک فاسٹ کریں جیسے ہوتا ہے بریک فاسٹ. ٹھیک ہے, آپ پراپر لنچ کرو, آپ پراپر ڈنر کرو. بات ہوگی یہ جوسز کی, یہ ڈرائی فروٹس کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جو بٹوین میجر میلز ہیں یہ ان کی پراپر یہ ٹائمنگ ہوتی ہے. اینڈ پیپل ہو ورک آؤٹ ان کی ایپیٹائٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. تو وہی والی بات کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ کھائیں گے تو وی گونا گین ویٹ, بٹ اف یو آر ورکنگ آؤٹ تو یو آر ناٹ گونا گین ویٹ. آپ کھائیں, آپ اپنے پراپر میجر میلز لو, بٹوین دیز میجر میلز آپ اپنے چھوٹے چھوٹے اسنیکس لیں. ٹھیک ہے, پری ورک آؤٹ میل اپنا لو, ایکسرسائز سے پہلے. تھوڑا بہت آپ ان میلز کے بارے میں بتائیں, کوئی ہیلتھی میلز, ٹپس وغیرہ, کیا کچھ کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. شوگر اوائڈ کریں. اچھا, دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ شوگر اوائڈ کرو. ٹھیک ہے, لیکن جن کو میٹھا پسند ہے کیا آلٹرنیٹو ہوگا؟ جو نیچرل جو فروٹس ہیں تو اس سے جو ہے نا آپ اپنی جو آپ کی باڈی کی کریونگ ہوتی ہے, یہ میں نہیں بول رہا کہ آپ سویٹس کو ٹچ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو فروٹس کے تھرو اگر آپ اپنا شوگر انٹیک لے سکتے مطلب فار سویٹ لور لائک می, میں تو میٹھا چھوڑ ہی نہیں سکتی. تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی جگہ کیا آئی گو فار ہنی, دین مجھے شہد پسند ہے. پرفیکٹ ہے. ایون اچھا لوگ جو ہے چائے کا استعمال, چینی کا استعمال زیادہ تر چائے میں کرتے ہیں, کافی میں, چائے میں, اس چیزوں میں. تو اس کے بجائے آپ گڑ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ, اس کے اتنے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے. تو شوگر اوائڈ کریں. میرا ساروں کو یہی کہنا ہے کہ آپ شوگر اوائڈ کرو. دیٹس گریٹ. تو حمزہ, جو لوگ گھر میں ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ بگنرز ہیں, آپ ان کو کون سے سپلیمنٹس یا اکوپمنٹس جو ہے ریکمینڈ کریں گے انیشلی؟ گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کر سکتے ہو گھر میں بھی. اگر آپ کے پاس ایک ٹریڈ مل ہے, آپ کے پاس سائیکل ہے, تو آپ گھر میں یہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. آپ ہائی انٹینسٹی ٹریننگ بھی گھر میں کر سکتے ہو. اور تھوڑے بہت اکوپمنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے, ڈمبلز وغیرہ ہو گئے یا باربل راڈ وغیرہ ہو گئے, تو وہ چیزیں جو ہے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں گھر میں. دیٹ از گریٹ. حمزہ, تو اب آپ اپنے جنرلی روٹین کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا یوزلی دن, آپ نے تو بتایا ہے کہ یو ڈو سو مچ, بٹ بسائڈز آل آف دس آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں سرحد یونیورسٹی سے ابھی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کر رہا ہوں. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن کافی میٹر کرتی ہے. دیٹ از گریٹ. کیونکہ میں نے اگین اینڈ اگین میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ مینشن نہیں کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو, لیکن جیسے بھی کوئی فزیکس دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں, تو آپ نے اکارڈنگ ٹو دیئر باڈی لینگویج آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ایک اسکنی لڑکا آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ نے ہیوی لفٹنگ کرنی ہوگی. ایک بندہ ہے, اس نے ویٹ لاس کرنا ہے, اس نے فیٹ برن کرنا ہے, اس پہ بھی آپ باڈی بلڈنگ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس جو میرا بھی جو اسٹڈی کا پروگرام چل رہا ہے, تو اس میں مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ جو ڈفرینٹ باڈیز ہے, ایک بندہ ایجڈ ہے, اس پہ آپ نے کون سی ایکٹیویٹیز کروانی ہے. اچھا حمزہ, دس از ویری امپریسو, کیونکہ ایٹ ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیشن ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وی اسٹڈی the complete opposite. For instance, I am studying accounting and finance, and here I am, you know, in front of the media industry. So it's completely, but it's great what you're doing. حمزہ, ہم بات چیت کنٹینیو رکھیں گے, لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا, تو ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ.
ویلکم بیک ایوری ون. آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی آسانی سے اور ایک اس کو وی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ڈیل ون وی بلی سم ون, اور یا اگر ہم لوگ کسی کو ہیوملیٹ کرتے ہیں ان انٹینشنلی, یا کسی کو موٹا کہہ دینا, کالا کہہ دینا, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, وٹ این امپیکٹ اٹ کین ہیو آن اے پرسن. بیسکلی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ باڈی شیمنگ ہیئر. تو حمزہ, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بہت ہی زبردست بات آپ نے پوچھی ہے, اور یہ چیز میں نے کافی نوٹ کی ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پہ کامنٹ پاس کرتے ہیں, اس کو دیکھو میڈم, اس کو کیا ضرورت ہے جم کرنے کی, اس کو کیا ضرورت ہے فٹنس کی, اس کو دیکھو یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے. تو میں تو یہی بولوں گا کہ ہمیشہ فوکس آن یور سیلف. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی بری بات ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ اپنے کام سے کام رکھو. دیکھیں اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا گول ہوتا ہے, اور اٹس بیٹر ٹو فوکس آن یور سیلف, دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی. لیکن یہی اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, اگر آپ ایک بندے کو اپریشیٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اس میں اس سے لائک اس کو اور بھی اچھا لگے گا, وہ اور بھی موٹیویٹ ہوگا. آپ اپریشیٹ کرو. اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے جسٹ اگنور اٹ, جسٹ مائنڈ یور اون ورک. لیکن ہم سب مذاق میں اگر دیکھا جائے, ہم اپنے چھوٹے کزنس کو, مطلب گھر میں چھوٹے ہوں, ان کو بھی ہم آتے جاتے کبھی موٹا کہہ دیا, لیکن ہم لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان الفاظ کا ان پہ کس قسم کا افیکٹ ہو سکتا ہے. اٹ مینٹلی ریئلی افیکٹس دیم. وی ٹیک اٹ ایز اے جوک, بٹ اٹس سم تھنگ وی ریئلی نیڈ ٹو کنسیڈر اینڈ اسٹاپ ڈوئنگ. اسی وجہ سے آج کل اگر آپ دیکھیں تو لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. لوگ اپنے بارے میں بہت کانشیس ہو گئے ہیں, اپنے آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کا بنانے کے لیے. دے ورک ہارڈ فار دیٹ, ایون دو ایوری ون از ڈفرنٹ اینڈ بیوٹیفل ان دیئر اون وے, اینڈ پیپل نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو جو کہ ہو کم ود دیز ایشوز اینڈ ہو آر کانشیس یا ہو سفر فرام انفیریورٹی کمپلیکس؟ میں تو ان کو یہی بولتا ہوں کہ دیکھیں, اس طرح سچویشن میں اگر آپ ان تھینکفل فیل کر رہے ہو کہ میری لائک فٹنس, بینگ اے فٹنس ٹرینر, ہمیں مطلب لوگ اسی اٹس آل اباؤٹ لائک باڈی سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہوتی ہیں, فٹنس سے ریلیٹڈ ساری. کوئی کہتا ہے ہماری شیپ اچھی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اس طرح ہے, اور میری ہائٹ کم ہے, میری ہائٹ زیادہ ہے, میں دبلا, میں پتلا. اس طرح ٹائم پہ میں بولتا ہوں کہ یار آپ ان لوگوں کو دیکھو جن کے ہاتھ نہیں ہے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو بلائنڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ٹائم پہ تو آپ کو پھر جو آپ سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو ان کو ریئلائز کرو. اور ہمیں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے دیٹ یو نو ہی ہیز میڈ اس ایز پرفیکٹ ہیومن بینگز, اور اتنا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے. تو یہی لوگوں کو ریئلائز کرنا. اور سوشل میڈیا ہیز پلیڈ اے رول یو نو ان اے وے. کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں اپنے لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں, تو اس سے لوگ جو ہیں زیادہ یو نو دے اسٹارٹ فیلنگ لٹل انفیریئر. لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ ون شوڈ بی گریٹفل. سب سے پہلے آپ اپنے شکر ادا کرنا سیکھیں. بالکل 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 یہی بات ہوتی ہے. تو حمزہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ وی ڈو وانٹ ٹو ٹیک دس جرنی آف یورز. فیوچر گولز یہی ہے کہ اسی فیلڈ کو کنٹینیو کرنا ہے, اور لوگوں کو اویئر کرنا ہے اس فٹنس کے بارے میں. جتنی بھی ان کی جو یہ نیگیٹیوٹی ان کے مائنڈ میں جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ختم کرنی ہے. تو ابھی میری ایجوکیشن چل رہی ہے سرحد یونیورسٹی سے, تو وہ ابھی میں نے فنش کرنی ہے انشاءاللہ. تو کون سے ایئر میں آپ؟ میرا ابھی سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے. سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے, اچھا. تو ابھی اکتوبر میں آن لائن ایگزام ہوگا ڈیو ٹو دس کووڈ-19. ابھی بھی آن لائن چل رہا ہے آپ لوگ کا؟ جی ابھی بھی آن لائن ہو رہا ہے. واو. تو یہ تو ہے, آئی ڈونٹ نو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, کچھ لوگ کا آن لائن ہے, کچھ لوگ کا ان پرسن ہے. میری کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں, ایٹ ٹائمز میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا, کیونکہ میری 5 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں. سو دین آئی ہیو ٹو کم ہیئر, یہاں بھی آپ سب سے بات چیت بھی کرنا. تو یہ چلتا رہتا ہے, اٹس اے لائف پروسیس. بات پیشن کی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کی پرائرٹیز کی بات آ جاتی ہے. اف یو لائک سم تھنگ دین یو آر آلویز گونا ٹیک آؤٹ دا ٹائم فار دیٹ. بالکل یہی بات ہے. حمزہ, اب ہم نے فٹنس کے بارے میں اتنی باتیں کی, آپ نے بہت کچھ سکھایا ہمارے ویورز کو. لیٹس ٹاک اباؤٹ یو نو یو, دیٹ از یو, فٹنس از یو, بٹ سم تھنگ ایلس. جی اینی تھنگ, کوئی اور پیشن آپ کا, کوئی اور چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہوں, اینی تھنگ دیٹ یو ریئلی لائک اور انجوائے. اس کے علاوہ جو ہے بس لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, بس میرا یہ گول ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی انسپائر ہو. ٹھیک ہے, باقی جو ایگزیکٹلی ٹریولنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی کروں, ٹریولنگ, گھوموں پھروں, پارٹیز اور ادھر ادھر کے سب فنکشنز میں اٹینڈ کروں. بٹ بات آ جاتی ہے آپ کی گول کی, ہاؤ بیڈ یو وانٹ اٹ. تو اگر آپ بہت زیادہ پیشنیٹ ہو, اف یو ریئلی وانٹ اٹ بیڈ یور دیٹ گول, تو اس کے لیے پھر آپ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہو. تو میں نے وہ سب چیزوں کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. گیدرنگ وغیرہ, فرینڈس کی گیدرنگ وغیرہ, سب مجھ سے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن نہیں کرتے ہو ہماری گیدرنگ میں, دس اینڈ دیٹ.
تو یا چلیے تھینک یو حمزہ کہ آپ نے اتنا کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اب وقت ہو گیا ہمارے ریپڈ فائر سیگمنٹ کا, تو چلیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. تو حمزہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام کے بارے میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں. اچھا جی That's great. You can also, so you are basically a motivational speaker. Thank you so much. Thank you so کبھی much. کچھ کیا پبلک فورم پہ کبھی نہیں موٹیویشن؟ ابھی تک تو نہیں, بٹ I'm thinking about it. You should definitely go for it. If you could choose any other profession, what would you choose? کبھی کوئی مطلب بچپن میں ہوتا ہے بندے کے مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جاتا ہے, تو کبھی کچھ اور ذہن میں تھا کوئی اور پروفیشن لینا ہے؟ ماڈلنگ. ماڈلنگ تو آپ سائڈ بائی سائڈ آئی تھنک یو ڈو دیٹ. کر چکا ہوں, لیکن جب سے یہ اس فیلڈ میں انٹر ہوں تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ شوز وغیرہ اٹینڈ کروں. اب کووڈ-19 کی وجہ سے بھی شوز وغیرہ نہیں ہو رہے, تو انشاءاللہ آگے اگر اپرچونیٹی ملی سو آئی ول گو فار اٹ ڈیفینیٹلی. ونڈرفل. ون فوڈ آئٹم دیٹ یو کین ناٹ لیو وداؤٹ؟ ایپل. ایپل. That is so healthy. مطلب میں جب یہ سوال کسی سے پوچھوں نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا پیزا یا بریانی یا برگر, and you're the first one saying کہ ایپل. سپر ہیلدی. مارننگ میں جب اٹھتا بھی ہوں تو میری مارننگ کا جو فرسٹ فوڈ ہوتا ہے وہ یہ ایپل ہی ہوتا ہے. ڈیورنگ دن میں جب بھی مجھے بھوک وغیرہ لگتی ہے سو آئی گو فار ایپل. دیٹس گریٹ. اگر میری امی دیکھ رہی ہوں گی تو کہیں گی کہ بیٹا کچھ سیکھو اس سے, کیونکہ ہمیشہ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں فروٹس کھاؤ کھاؤ, اینڈ آئی ہارڈلی ہیو اینی فروٹس بٹ آئی نیڈ ٹو. سو ٹاپ 3 تھنگز آن یور بکٹ لسٹ, کیا کرنا چاہتے ہیں, وش لسٹ آپ کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی پیشن اس کو فالو کرو, ٹھیک ہے, اور ڈیڈیکیٹ رہو, نیگیٹیوٹی مت چھوڑیں اپنی لائف میں. جو بھی لوگ آپ کو نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں کہ یار یو آر ویسٹنگ یور ٹائم, یو آر ڈوئنگ دس, یو آر ڈوئنگ دیٹ, اسٹے اوے فرام دوز پیپل. دیٹس گریٹ حمزہ, تھینک یو فار یور ایڈوائس. میں ذرا ریفریز کرتی ہوں یہ سوال. میرا سوال یہ کہ ٹاپ 3 چیزیں جو آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں ایز ان یور وش لسٹ. اینی تھنگ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ہاں ٹریول کرنا ہے, دنیا گھومنی ہے, میں نے کلف ڈائیونگ کرنی ہے, اسکائی ڈائیونگ کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. انسپائر کرنا ہے لوگوں کو. کہ اکثر لوگ جو ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یار سب کچھ ختم ہو گیا ہے, ہمارے فائنینشیل پرابلم ہے, ہمارا دس ایکسکیوزز جو دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ کے بولیں کہ نہیں یار اس بندے نے کہاں سے اسٹارٹ لیا تھا اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایگزیکٹلی. تو مجھے جو ہے اس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا گیو اپ نہیں کرنا. سو دس از مائی مین تھنگ. ونڈرفل, تھینک یو. کوئی ایک سوشل ایشو دیٹ یو وش ٹو ایریڈیکیٹ فرام پاکستان؟ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کون سا وہ سوشل ایشو ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہیں گے اور یا آپ چاہیں گے کہ وہ ختم ہو جائے؟ کرٹیسزم. جی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں, ٹھیک ہے, rather motivate them. ہیلپ کرو یار ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا the best thing in life is to make someone's life better, ٹھیک ہے. تو ہیلپ کرو ایک دوسرے کی, یہ نفرتیں ہیٹ وغیرہ یہ مت پھیلائیں, اسپریڈ لو, اور جو ہے سپورٹ کرو ایک دوسرے کو. بیوٹیفل, تھینک یو. اس چیز کی کافی کمی ہے ہمارے اس معاشرے میں. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری. اپنی کوئی ایک عادت بتائیے جو آپ کو بری لگتی ہو کہ میں نے یہ چینج کرنی ہے, اور یا یو نو پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں لوگوں میں, نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. میں زیادہ تر انکمفرٹیبل لیتا ہوں, بہت زیادہ اسٹریس لیتا ہوں کہ یار اب کیا کروں, اب کیا کروں, مطلب ٹینشن زیادہ لیتے ہو ہر کام کی. ایگزیکٹلی. تو ایک حساب سے اچھا بھی ہے, مطلب آپ کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں کہ بس کروں کچھ کروں. لڑکے صبح, میرا ایون چھوٹا بھائی ہے, صبح 1 بجے وہ اٹھتا ہے, ٹھیک ہے. میں ارلی مارننگ میں واپس گھر کے آتا ہوں, میں کہتی ہوں یہ کون سی دنیا میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ دیکھ رہا ہوگا, وہ کہے گا جی بھائی آپ میری برائیاں کریں. ایگزیکٹلی. تو انکمفرٹیبل رہنا بھی اچھا ہے, تو کمفرٹیبل زون میں جانے کے لیے یو ہیو ٹو بی انکمفرٹیبل. بالکل, اینڈ آئی ریئلی لائک یور اپروچ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل ہماری کافی یوتھ وہ اپنے ہی مزوں میں رہ رہے ہیں, وچ از کمپلیٹلی فائن, بٹ دین آپ کو ایٹ لیسٹ احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے لائف میں, جو کہ وچ آئی اپریشیٹ کہ آپ میں ہے وہ احساس, اور آپ چاہتے ہیں, اینڈ یو آلویز وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یو وانٹ ٹو اچیو یور گول. سو دیٹ از ونڈرفل. حمزہ, اس کے ساتھ ہمارے اس شو کا وقت جو ہے بس ختم ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں, آئی ہوپ یو فاؤنڈ دس انفارمیٹیو, یو فاؤنڈ دس انٹرٹیننگ, اینڈ آئی